السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فیب ہے اور میں پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن ہوں۔ اور میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی سیلاب کے بارے میں۔ 2010 سے پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں اور بہت زیادہ آ رہے ہیں، ٹو دا پوائنٹ کہ ملینز جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں۔ جو آپ کے ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ تباہ ہوتا ہے ہر سال یا ہر دوسرے سال، اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ رورل سیکٹر میں آپ کی جو ہوم لیسنس ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بیماریاں بڑھتی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے۔ اور آج تک میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک پراپر سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ جو اس کو ایڈریس کرے ان این ایجوکیٹڈ وے، پڑھے لکھے طریقے سے اس کو ایڈریس کرے۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ 2010 میں سے پہلے کیا بڑی چینج ہوئی ہے کہ جس کے بعد سے پاکستان میں تقریباً پچھلے 15 سالوں میں اتنی تباہی پیریوڈیکلی آ رہی ہے۔ جو اس میں سب سے بڑی چینج ہوئی ہے وہ سب سے بڑی چینج یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے اس کو گورنمنٹ بنانے کا موقع ملا انڈیا میں، اور فار دا لاسٹ 15 ایئرس مودی جو ہے وہ برسر اقتدار رہا ہے انڈیا میں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ مودی کا جو نمبر 1 اینڈ نمبر لاسٹ جو اس کا ایجنڈا ہے وہ پاکستان کی تباہی ہے۔ تو ہم لوگ اتنے بے وقوف ہو سکتے ہیں، مجھے آنیسٹلی آئی ایم لائک سو اپسیٹ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم بہت لائق ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور ہمیں سب پتہ ہے، لیکن مجھے احساس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے سے بڑی بے وقوف قوم کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہ ہر دوسرے سال ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں پانی پھینک رہا ہے، اور اس پانی کی وجہ سے جو کہ انڈیا سے آتا ہے، دریا جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں، اوور فلو کر جاتے ہیں۔ آپ کے جو پراپر انفراسٹرکچر سیٹ اپ ہوا ہے، کینال سسٹم ہے، جو آپ کی ریور بینکس ہیں وہ سب اوور فلو کر جاتی ہیں۔ آبادیاں جو ہیں، گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، وہ زیر آب ہو جاتے ہیں۔ ایوری ادر ایئر دس از گوئنگ آن فار دا لاسٹ 15 ایئرس، پچھلے 15 سالوں میں ہر دوسرے سال یہ ہو رہا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، اور دس از دا ٹپیکل اسٹیٹمنٹ گیون ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ، انڈیا پانی چھوڑ دیا، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، اور دریا جو ہے بے قابو ہو گئے، اور سارا کا سارا جو کھیت ہیں وہ تباہ ہو گئے، گاؤں تباہ ہو گئے، ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی، اور کسانوں کا تو بیڑا غرق ہوا ہی ہوا۔ اب اس دفعہ تو اربن سیکٹر میں بھی انہوں نے 15 سال کے بعد اب انہوں نے اربن سیکٹر کو بھی ٹارگٹ کر لیا، پہلے تو رورل سیکٹر کو کرتے تھے، اب اربن سیکٹر میں بھی اتنا خوفناک قسم کا کہ آپ کے شہر کے شہر ڈوب گئے۔ اور دس از بن ہیپننگ ایوری ادر ایئر۔ اور میں نے کل ایک ویڈیو بنائی اس کے اوپر جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، لیکن میں اسی کو الیبریٹ کرنا چاہتی ہوں، اور میں یہ ویڈیو اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو بھی پالیسی میکرز ہیں، ہماری جو اسٹیٹ ہے، وہ اس کو ایز اے سیریس ایکٹ آف ٹیررزم لے، اور پھر اس کو کاؤنٹر بھی ایز این ایکٹ آف ٹیررزم کرے۔ کیونکہ آپ کو نہ صرف ڈپلومیٹکلی اس کو پوری دنیا میں پورٹرے کرنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ غلط حرکت کی جاتی ہے، ہر دوسرے سال جو پانی پھینکا جاتا ہے ہمارے اوپر، یہ پانی انڈیا ایزیلی سٹور کر سکتا ہے اپنے ڈیمز میں۔ ایک تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے پانی پھینکنے سے جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے وہ مجھے فگرز میں ایک آبجیکٹیو انالیسس چاہیے، پڑھا لکھا انالیسس، کہ جی this percentage of our livestock, this percentage of our agri crops, this percentage of our infrastructure, this percentage of the urban and the rural housing, and also consequently
this percentage of the economic loss was invoked due to the flooding that happened as a consequence of Indian misadventures. کہ جو انہوں نے پانی پھینکا ہے اس کی وجہ سے اتنا پرسنٹیج پاکستان میں اکنامک لاس، اور اس میں جو ڈیٹیل میں آپ جائیں اور اس میں پھر جو جانے گئی ہیں وہ الگ سے آپ وہ بھی ایڈ کریں. تو یہ سارا مجھے ایک آبجیکٹیو انالیسس چاہیے، اور یہ آبجیکٹیو انالیسس ود فیکٹس اینڈ فگرز پھر میں چاہتی ہوں کہ دنیا کے ٹاپ کے جو موسٹ پاپولر اینڈ موسٹ امپورٹنٹ نیٹ ورکس ہیں وہاں پہ ان کو ریلیز کیا چاہے یہ ڈیٹا کو. تمام ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں، ویریس جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کیا جائے. یہ ڈیٹا ہمارے جہاں جہاں فورن ایمبیسڈرز پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہیں کہ یہ جا کے وہاں کی گورنمنٹس کے ساتھ شیئر کریں کہ دس از وٹ انڈیا از ڈوئنگ ٹو پاکستان ایوری ادر ایئر فار دا لاسٹ 15 years. That is one thing that we should do. The second thing we should do is کہ ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر کیٹیگوریکلی ہم اسے ڈیفائن کریں اور اس کو پروفائل کریں ایز این ایکٹ آف وار. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو واٹر ٹیررزم انڈیا کرتا ہے پاکستان کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا جائے، ڈکلیئر کیا جائے ایز این ایکٹ آف وار بائی انڈیا اگینسٹ پاکستان، اور پھر اس کا ایک کیٹیگوریکل رسپانس کریٹ کیا جائے. جیسے کہ وار کا ایک رسپانس ہوتا ہے، ایک اسٹریٹجک رسپانس ہوتا ہے جس میں پریمپٹیو ایکشن لیا جاتا ہے ٹو ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ بفور اٹ ہیپنس، اینڈ دین ٹرائی ٹو میٹیگیٹ اٹ وائل اٹ ہیپنس، اینڈ دین ونس اٹ ہیپنس دین یو ٹرائی ٹو میک شیور دیٹ اٹ نیور ہیپنس اگین. تو یہ ایک پراپر اس کا اسٹریٹجک سیل بننا چاہیے. آپ اگر اس کو ایسے ہی نان سیریسلی لیں گے جیسے کہ آپ ہمیشہ لیتے آ رہے ہیں، آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آئی ہیو بین سیئنگ دیز فلڈز سنس 2010 اینڈ دیز فلڈز ہیو چینجڈ مائی لائف ایز ویل، بیکاز اس سے پہلے آئی واز ناٹ اے فلانتھروپسٹ، آئی واز ناٹ ایون اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، آئی واز اے سمپل ڈاکٹر. I got involved into taking care of the flood victims, and that is how I got into philanthropy. I got into social work. I got into political activism consequently when I went to the rural sector and saw how much the people are suffering. خیر وہ لیکن میری لائف تو چینج ہوئی ہے، لیکن جو لوگ جو وکٹمز ہیں، جو ایکچوئل وکٹمز ہیں، their lives have never ever gotten back to baseline in the last 15 years. ایک کسان سے آپ پوچھیں کہ جو رورل سیکٹر میں رہ رہا ہے اس کی سر پہ ہر وقت تلوار لٹکی ہوتی ہے، سیلاب آ جانا ہے جی، سیلاب آ جانا ہے. یہ فصل اس سال اچھا اس کے لیے یہ لگژری ہے کہ اس کی محنت کی جو اس نے فصل اس نے اگائی ہے وہ اس سال سیلاب نہیں آیا تو وہ اس سال اس فصل کو بیچ سکتا ہے. دس از اے لگژری فار آر فارمر ان پاکستان. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سیلاب آتا ہے اور یہ ساری کی ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے، نہ صرف اس کا انڈیویجول کا نقصان ہوتا ہے بلکہ پورا کا پورا ملک جو ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی میں چلا جاتا ہے. اور یہ اٹ ہیز بین ہیپننگ فار دا لاسٹ 15 years. دے بین ڈوئنگ دس ٹو اس. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمران اس وقت UNGA میں بیٹھے ہوئے ہیں. آئی سین ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ بار بار کلائمیٹ چینج واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ ہمیں پیسے دے دیں جی، کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، ہمارے بہت برا حال ہے، سیلابوں سے ہمارا برا حال ہو گیا. وائی آرنٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ دا واٹر ٹیررزم؟ دس از دا پلیٹ فارم ویئر یو نیڈ ٹو ڈسکس ود دا ورلڈ دیٹ یو آر اے وکٹم آف واٹر ٹیررزم فرام یور نیبر. یہ سارے آبجیکٹیو ڈیٹا وہاں پہ تم فلیش کرو at the podium کہ this is the loss we have incurred and that has been invoked because of the unconstitutional illicit release of water into the Pakistan's rivers by India. And this is not just for this year, this has been going on for the last 15 years since Modi took power as the Prime Minister of India. You have to tell the world
This is what they are doing to you. आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान में आती है, अफगानिस्तान में नहीं आती, ईरान में नहीं आती है, बांग्लादेश में नहीं आती है, इंडिया में नहीं आ रही क्लाइमेट चेंज, चाइना में नहीं आ रही. Why are you just blaming it all on climate change? You need to, I'm sorry for raising my voice, but I'm really upset at how our government and the policy makers are totally ignoring and literally covering the dirty butt of Modi Sarkar. And they've been doing so for the last many years. It is like they're representing the Indian interests and not the Pakistani interests. Why would you do that? آپ مجھے بتائیں کلائمیٹ چینج اگر آتی ہے تو صرف پاکستان میں کیوں آتی ہے؟ Just give me that one answer. Why is the climate change just happening in Pakistan? Why isn't it happening in India to that scale? Why isn't it happening in China to that scale? Why isn't it happening to all our neighboring countries to that scale? Why is it happening just in Pakistan? No, it's not climate change. It is water terrorism. Acknowledge it. Establish it. Declare it as an act of war and then act accordingly. You don't even have a strategic, proper task force to address this major issue that is pushing back Pakistan by decades. Every year this is going on. Aapka every other year they do this to us and we are pushed back by decades in terms of our economy. Infrastructure tabah, bridges tabah ho rahe hain, aapki sadkein tabah ho rahi hain, aapki faslein tabah ho rahi hain, آپ کے جو رورل سیکٹر میں جو لوگوں کے گھر ہیں, گھر تو ہوتے ہی نہیں ہیں, اب تھوڑے بہت بنائے ہیں, انہوں نے بنانے شروع کیے ہیں لاسٹ فلڈ کے بعد, ورنہ یہ بستیاں کی بستیاں جو ہیں, لوگ گھر خیموں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ پھر اتنی دیر تک خیموں میں وہ بیٹھتے ہیں, فیملیز کی فیملیز بچوں کے ساتھ ڈسپلیسڈ حالت میں کہ جیسے یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور یہ سب کچھ پریونٹ کیا جا سکتا ہے اگر پراپر اسٹریٹجک ڈیٹرنس ان پلیس ہو. اور وہ اسٹریٹجک ڈیٹرنس کب آئے گی؟ کہ جب آپ ڈپلومیٹکلی اس ایشو کو وتھ فیکٹس اینڈ فگرز ریز کرو گے انٹرنیشنلی آن انٹرنیشنل پلیٹفارمس. اور اس وقت آپ کے پاس سنہری موقع تھا, آپ وہاں پہ بیٹھے ہو. ڈونٹ ٹیل دیم اباؤٹ دا کلائمیٹ چینج. یو آر ٹرائنگ ٹو, I know what you're trying to do, but that is not going to work. I know what you're trying to do. آپ نے ایک بھیک مانگنے کا ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے. آپ بھیک نہ مانگیں, آپ جسٹس مانگیں, آپ انصاف مانگیں. کلائمیٹ چینج کے نام پر آپ بھیک مانگ رہے ہیں, پوڈیم پہ کھڑے ہو گئے پاکستان کے لیے کہ جی ہم تو فلڈ وکٹمز ہیں, ہمارے ساتھ ہمیں آپ پیسے دیں, ہمیں ایڈ دیں, بیکاز ہم لوگ تو کلائمیٹ چینج کے مارے ہوئے ہیں. وٹ کائنڈ آف مائنڈ فریم از دیٹ? Do you think this is how you're going to make this country stronger? Do you think this is how you're going to make this country sovereign and independent and self-reliant? You need to tell the world what is going on with this country, who is committing terrorism against this country. Water terrorism, economic terrorism. We are talking about farmers. Farmers کی pictures دکھائیں آپ, farmers کے interviews دکھائیں UNGI کے podium پہ. This is what they're doing to the farmers of Pakistan. And then you show how much contribution Pakistan does to the universal global agricultural outputs. You show them کہ جی ہماری اتنی ایکسپورٹ ہے. 15 years ago we were exporting the top 3 most important crops of the world, and we had this much of input in the global agriculture. And we were like one of the building blocks of the global agriculture. And this is how this kind of terrorism is affecting not just Pakistan's food security, it is also affecting the global food security. So you have to present these facts and figures internationally on an international platform, and you have to talk to everybody you can get hold of. Everybody.
from every country of the world. You have to deploy your ambassadors with these facts and figures, with the objective data, have them talk to everybody, talk to the press, talk to the humanitarian activists, talk to the political activists, talk to the social workers, talk to the even to the corporations, talk to the corporations as well, because this will help kind of gear the corporate sector into trying to refrain from investing into India on the basis of their acts of water terrorism against Pakistan. Show them the faces of farmers. आपकी जो एक होती है ना कि एक conscience geared corporate sector जो international है. Have you heard about the blood diamonds? Have you heard about the blood diamonds? So this is what you need to tell them کہ یہ فارمرز کی پکچرز دکھائیں کہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے انڈیا, کیا کر رہا ہے ہمارے فارمرز کے ساتھ. اپنے فارمرز کے ساتھ تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے فارمرز کے ساتھ through this unconstitutional illicit flooding کیا کر رہا ہے. So you need to show them the real ugly face, dirty face of Modi Saab, and then you need to do a proper resolution in the National Assembly of Pakistan, and you need to declare this as an act of war, and you need to have proper deterrence کہ آپ کے mechanisms ہونے چاہیے in place کہ before Modi can even think about doing it next year to Pakistan, you should have a preventive task force to stop India from doing so. You have to have a strategic brainstorm that will bring about a strategic algorithm that will kick in as soon as there's even the slightest chance کہ جی مودی ہمیں اب water terrorism کے ساتھ اٹیک کرنے لگا ہے. Because we are talking about so many millions of lives that are going to get affected. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. آپ لوگ تو اس کو ایسے شرک آف کر دیتے کلائمیٹ چینج صرف پاکستان میں آ رہا ہے. What are you talking about? کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ You're basically trying to protect the dirty, you're basically cleaning up the dirty stinking bird of Modi. That's what you're doing at UNGA. Sorry to say that, Mr. Shehbaz Sharif. You're basically just cleaning up the dirty, messy, stinking bird of Modi at the UNGA when you say climate change. I know you brought up the proxy war and you brought up the terrorism, BLA ka and TTP ka, but you have to talk about how water terrorism is affecting the lives of millions of Pakistanis. We are looking at کم سے کم آپ کا ملینز آف پیپل کہ جو اس دفعہ کے فلڈ سے افیکٹ ہوئے ہیں, اور آپ تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایک فارمر کے گھر میں جا کے دیکھیں جو کہ گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ساری فصل ڈوب گئی ہے, اور آپ پتہ نہیں کب اس کی ایڈ آئے گی, کب نہیں آئے گی, آپ نے کب ان کو انشورنس کے پیسے دینے یا نہیں دینے یا کیا کرنا ہے. اس کو نہیں پتا کہ اب اس نے نیکسٹ فصل کیسے اگانی ہے. اس کا جو اناج اس نے پورا سال کا سٹور کیا ہوا تھا وہ بھی سارا بھیگ گیا ہے, اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے. گھر اس کا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے, وہ خیموں میں بیٹھا ہوا ہے. خیمے بھی اس کو مل جائیں بڑی بات ہے, کھانا اس کو پراپر مل جائے وہ بڑی بات ہے. بریانیاں کھلا کے اور آپ سیلفیاں بنا کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. نو, یو ہیو ناٹ completed your work. This is not how a country is led. This is not how you run a country. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال پھر سے یہ کام ہو جانا ہے. پانی چھوڑے گا انڈیا اور آپ کا یہاں پہ پھر سے وہی ستیہ ناس ہوا ہوگا. And you are trying to cover the dirty stinking butt of Modi by saying it is all climate change. It is not climate change. Climate change صرف پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے, سارے ملکوں میں ہونی چاہیے جو کہ ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں. وہاں پہ بھی فلڈز آنے چاہیے. وہاں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ صرف پاکستان میں کیوں آ رہے ہیں اور اس لیول پہ کیوں آ رہے ہیں؟ اور پھر کلاؤڈ برسٹ کا جو بات ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ جو ہارپ ٹیکنالوجی ہے اور جو کلاؤڈ سیڈنگ ہے دیٹ کین ایکچولی برسٹ اے کلاؤڈ, یہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں کہ میں شیئر کروں گی اس کی ڈیٹیلز, میں ویڈیو بھی بناؤں گی. کلاؤڈ برسٹنگ اٹ سیلف کین بی این ایکٹ آف ٹیررزم, اٹ کین بی انووکڈ اینڈ اٹ کین بی ڈن. یہ اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو مینشن کروں گی, بٹ دس ہیز ٹو بی لکڈ انٹو. ہمارے خلاف ٹیررزم پہ ٹیررزم ہوا جا رہا ہے اور ہم یہاں پہ کلائمیٹ چینج کا رونا ڈال رہے ہیں. اینڈ وی ہیو ایبسلیوٹلی نو پراپر رسپانس ان پلیس
to deter Modi from not committing terrorism next year. اور میں تو 2010 سے یہ دیکھ رہی ہوں. 2010 سے میں سیلاب کے وکٹمس کے لیے اور یہ سارا کچھ اسی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آئی ہوں. بٹ مجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے, اور عجیب سا ایک کیوٹک قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ وی لو ٹو بریگ اباؤٹ آر اسٹرینتھس اینڈ آر پازیٹیوٹی, کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں, ہم بہت پاورفل ہیں, ہم نیوکلیئر کنٹری ہیں. بٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ ہمارے نیوکلیئر کنٹری ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر واٹر ٹیررزم کے تحت ہر سال ہماری اکانومی کو بٹھا دیا جائے. 40% آپ کا جو لیبر ہے وہ ایگریکلچر میں انگیجڈ ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک آلموسٹ ہاف دا کنٹری. آدھا ملک جو آپ کا ہے وہ آپ کے لیبر میں, جو لیبر ہے وہ فارمنگ میں اور ایگریکلچر میں انگیجڈ ہے. اور ایک سیلاب آتا ہے اس طرح سے جو کہ پری انجینئرڈ ہوتا ہے, پری میڈیٹیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ سارا کا سارا آپ کا 40% ایگریکلچر بیسڈ جو لیبر ہے وہ ہوم لیس ہو جاتا ہے, وہ جاب لیس ہو جاتا ہے, اور وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے. So basically you have this major act of terrorism that basically bankrupts half of your country every year, and all you can blame it on is climate change. I mean, seriously. Allah Hafiz.